ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں وہ بد نصیب ہوں جسے کسی نے اپنایا ہی نہیں، بس سب مجھ سے جان چھڑاتے رہے، اور جب میں نے سب سے چھپ کر اپنی نئی دنیا شروع کی تو ایک مرتبہ پھر قسمت نے مجھے وہیں لے جا کر کھڑا کر دیا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کاش زندگی میرے ساتھ ایسے کھیل نہ کھیلتی تو میں بھی لوگوں کے ہاتھوں کھلونا نہ بنتی، مگر جو ہوا اسے کون بدل سکتا تھا۔ آج بھی وہ سب یاد کرتی ہوں تو جسم میں روح لرس جاتی ہے۔ میرا نام سکینہ ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے بچپن کے وہ دن جو میں نے اپنے بابل کے کچے آنگن میں بے فکری کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزارے تھے۔ ہمارا گھر بھی گاؤں کے باقی گھروں کی طرح کھلا لیکن کچا تھا۔ ایک ترتیب سے بنے 3 کمروں کے آگے کوئی برآمدہ بھی نہیں تھا۔ صحن میں ہی ایک طرف چھپرا ڈال کے اماں نے باورچی خانہ بنایا ہوا تھا۔ اماں ابا کے علاوہ گھر میں میرے دادا اور میرے علاوہ 3 بہنیں اور تھیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ میرے چچا بھی رہتے تھے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے ابا گھر میں بڑے تھے، گاؤں کے زمیندار کی حویلی میں کام کرتے تھے، کیونکہ گاؤں کے اکثر لوگ وہیں پر کام کرنے جاتے تھے اور زمیندار کی زمینوں پر بھی محنت مزدوری کرتے تھے۔ میرے دادا بھی اپنی جوانی میں زمیندار کی زمینوں پر ہی کام کیا کرتے تھے۔ پھر ابا نے بھی دادا کے ساتھ وہیں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ابا کی شادی چھوٹی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ شادی کے سال بعد یکے بعد دیگرے بچیوں کی پیدائش نے غربت سے بھری زندگی میں ابا کی کمر توڑ دی تھی۔ گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑے رہتے تھے۔ ایسے میں دادی کا چلے جانا ابا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ میرے ابا اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور دادی کا انتقال بھی سخت بیماری کے بعد ہوا تھا، کیونکہ ان کا علاج ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا۔ اسی لیے ابا کو لگتا تھا کہ وہ اپنی ماں کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو وہ اپنی ماں کا علاج ضرور کرواتے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔ بیماری کے طویل عرصے بعد دادی کا انتقال ہو گیا۔ ابا نے اس غم کو اپنے دل پر لے لیا۔ اس غم کو کم کرنے کی خاطر دادا نے میرے ابا کی شادی کر دی۔ اس وقت میرے ابا کی عمر صرف 19 سال تھی۔ شادی کے سال بعد ہی میری بہن جب اس دنیا میں آئی تو ابا کا غم کافی حد تک ہلکا ہو گیا۔ بڑی بہن کی پیدائش نے ابا کو وہ خوشی دی تھی جو ان کو شادی پر بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پھر سال بعد 3 بیٹیوں کی پیدائش نے ایک ایک کر کے باقی سب کی نظر میں تو اپنی قدر و قیمت کم کروا لی تھی، مگر ابا اپنی بیٹیوں پر جان چھڑکتے تھے۔ انہیں اچھی زندگی اور بہتر مستقبل دینے کے لیے دن رات محنت کرتے تھے۔ مگر ایک دن کھیتوں پر کام کرتے ہوئے ابا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ میرے چچا ان کو لے کر گاؤں کی ڈسپینسری میں گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ابا کو یرکان ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ گرمی اور محنت مشقت والا کام نہیں کر سکتے۔ کچھ دن ابا گھر پر آرام کے لیے رکے، مگر ایسے نہ تو گزارا ہو سکتا تھا اور نہ ہی گھر چل سکتا تھا، کیونکہ دادا تو اب کام نہیں کرتے تھے۔ جوڑوں کے درد اور کمزوری نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ حالات کی ستم ظریفی کا نتیجہ تھا۔ دن رات کی محنت مزدوری کے بدلے پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں ملتا تھا، تو ایسے حال تو ہونے ہی تھے۔ جب میں پیدا ہوئی اس وقت میرے چچا کی عمر 15 سال تھی۔ تبھی ابا بیمار پڑے تو چچا نے بھی کام کرنا شروع کر دیا، مگر زمیندار بہت بے رحم اور بے ضمیر انسان تھا۔ وہ نہ تو اپنے کھیتوں اور حویلی میں کام کرنے والوں کو پوری مزدوری دیتا تھا اور نہ ہی انہیں گاؤں سے باہر جا کر کسی اور کام کرنے کی اجازت تھی۔ وہ لوگوں کو صرف اپنا محکوم بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ ابا کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو دوبارہ اپنے کام کے لیے کھیتوں پر گئے، مگر ان سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ زمیندار نے ابا کو حویلی میں بلا لیا اور وہیں پر کام کے لیے رکھ لیا۔ تنخواہ کے نام پر تو وہ پہلے بھی زیادتی ہی کرتا تھا۔ حویلی میں کام کرنے کے بعد اور بھی کم دینے لگ گیا، مگر وہاں پر کام کرنا ابا کی مجبوری تھی۔ حویلی میں گاؤں کی بہت ساری عورتیں بھی کام کرتی تھیں، جو حویلی کے اندر مختلف ذمہ داریوں کو سر انجام دیتیں، اور کچھ صرف زمیندار نے اپنے کاموں کے لیے رکھی ہوئی تھیں۔ زمیندار نے کئی بار ابا کو یہ بھی کہا کہ اپنی بیوی کو بھی کام پر لے آؤ، مل جل کر زندگی کی گاڑی کو چلاتے رہنا، مگر ابا اس بات پر ہرگز راضی نہیں تھے کہ میری اماں حویلی میں جا کر کسی بھی قسم کا کام کرے، کیونکہ ابا جانتے تھے کہ زمیندار کی نیت اچھی نہیں ہے۔ وہ گاؤں کی جوان عورتوں پر نظر رکھتا تھا،
اور جس عیاش طبیعت کا وہ مالک تھا، اس کے لیے تو کوئی قانون یا مذہب بھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اسی لیے ابا نے ہمیشہ میری اماں کو حویلی اور زمیندار سے دور ہی رکھا ہوا تھا، مگر ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوئے یہ کب تک ممکن تھا؟ میری ماں ویسے بھی بہت خوبصورت تھی۔ 4 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد بھی اماں کے رنگ و روپ میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اماں تو روکھی سوکھی کھا کر بھی اور جوان ہوتی جا رہی تھی۔ ابا کی طرح اماں بھی چھوٹی عمر میں ہی تھی جب بیاہ کر ابا کے گھر آئی تھی، اور اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اماں کی جوانی پر جوبن آ رہا تھا۔ میں تقریباً 1 سال کی تھی۔ مجھ سمیت باقی تینوں بیٹیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہی تھیں۔ چاروں بچیاں ایک ساتھ سنبھالنا اماں کے بس کا کام نہیں تھا۔ وہ بھی جی جان سے لگی رہتی تھیں۔ اگر گھر میں دادا نہ ہوتے تو اماں کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا۔ وہ تو بالکل دادی کی طرح اپنی پوتیوں کو سنبھال لیتے تھے۔ انہیں اپنے کمرے میں لٹائے رکھ دیا، ان سے کھیلتے رہتے، کچھ نہ کچھ کھلا پلا بھی دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اماں کا بوجھ کافی کم ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے وقت کی گاڑی آگے بڑھ رہی تھی، مگر ہم چاروں بہنوں کی عمروں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی بڑھنے لگے تھے، اور اتنے سارے افراد کا پیٹ پالنا اکیلے ابا کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ حالانکہ اب تو چچا بھی کام پر جاتے تھے، مگر زمیندار کی ناانصافی نے کبھی کسی مزدور کا پورا حق ادا نہیں ہونے دیا تھا۔ اس وجہ سے گاؤں کے زیادہ تر لوگوں کے حالات کافی خراب تھے۔ بڑی مشکل سے 5 سال کا عرصہ گزرا تو دادا کے انتقال کے بعد اماں نے چچا کی شادی کر دی تاکہ گھر میں کوئی اور عورت بھی آ جائے جو گھر اور اماں کا ہاتھ بٹا سکے۔ چچا کی شادی کے بعد جہاں ایک فرد کا گھر میں اضافہ ہو گیا تھا، وہیں کاموں میں بھی بڑی سہولت ہو گئی۔ چچی بہت اچھی تھیں، وہ گھر کے کام بھی اماں کے ساتھ کرتیں، ہم چاروں بہنوں کو بھی سنبھالتی تھیں، اور مجھ سے بڑے تو زیادہ تر چچی کے پاس ہی رہنے لگے تھے۔ پھر گھر کے حالات اس قدر نازک موڑ پہ آ کر ٹھہر گئے کہ اماں کو مجبوراً کام کرنے کے لیے حویلی کا رخ کرنا پڑا۔ اس بات پر ابا راضی تو نہیں تھے، مگر مجبوری انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ جس دن ابا پہلی مرتبہ اماں کو لے کر حویلی میں گئے تھے تو اماں نے ایک بڑی چادر سے خود کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا تھا، اور ابا نے اماں کو سیدھا اندر حویلی میں زمیندارنی کے پاس بھیجا تھا۔ زمیندارنی دل کی اچھی عورت تھی، وہ بالکل بھی زمیندار جیسی نہیں تھی۔ اس نے اماں کو کام پہ رکھ لیا۔ اماں حویلی میں کھانا پکانے کا کام کرنے لگ گئیں، لیکن 2-3 مہینے بعد جب زمیندارنی کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی تو اس نے بچے کی دیکھ بھال اور ذمہ داری کا کام اماں کو سونپ دیا، کیونکہ وہ اماں کے طریقے سلیقے سے اچھی طرح واقف ہو گئی تھی اور یہ بھی جان چکی تھی کہ اماں نے اپنی 4 بیٹیوں کو پال کر بڑا کیا ہے۔ حالانکہ ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، میری عمر صرف 6 سال تھی اور میری بڑی بہن 11ویں سال میں لگی ہوئی تھی، مگر نوکر کا کام تو مالک کے حکم کی بجاوری کرنا ہوتا ہے۔ مگر اماں نے بھی بنا کسی بات کے زمیندار کی بیٹی کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے زمیندار کا ایک بیٹا تھا جو تقریباً 9 سال کا تھا۔ 9 سال کے بعد بیٹی کی پیدائش نے پوری حویلی میں خوشی کا سما باندھ دیا تھا۔ گاؤں والوں کو لگتا تھا کہ زمیندار کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو اب شاید وہ بدل جائے، مگر یہ تو وقت ہی ثابت کر سکتا تھا کہ بیٹی کی پیدائش نے اس کے دل و دماغ پر کوئی ایسا اثر کیا بھی تھا یا نہیں۔ مگر ظاہری طور پر تو وہ بچی کے پیدا ہونے پر بڑا خوش تھا، لیکن اچانک حویلی پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی جب زمیندار کی بیٹی 1 سال کی ہوئی اور بیٹا 10 سال کا ہو گیا تو حویلی کے پچھلے حصے میں کھیلتے ہوئے زمیندار کے 10 سالہ بیٹے کو ایک سانپ نے ڈس لیا، جس کی وجہ سے موقع پر ہی بچے کی موت واقع ہو گئی۔ بیٹی کی اس وقت موت نے زمیندار اور زمیندارنی کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ حویلی کا اکلوتا چشم و چراغ اس طرح سے چلا جائے گا کسی نے یہ سوچا تک نہیں تھا۔ نہ صرف حویلی میں بلکہ پورے گاؤں میں سوگ کا عالم تھا۔ حالانکہ زمیندار نے کبھی کسی حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بچے کی اس طرح اچانک موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اپنے بیٹے کی موت کا اثر زمیندار کے دل پر بہت ہوا، مگر اس کا الٹا نتیجہ ہی نکلا۔ وہ پہلے سے زیادہ سخت دل اور بے رحم ہو گیا تھا۔ اگر گاؤں میں کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو زمیندار کو یہ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ لوگوں کو تو یہ ڈر تھا کہ کہیں زمیندار گاؤں والوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بیٹوں کو کوئی نقصان پہنچانے کا نہ سوچے۔ اس وجہ سے گاؤں والوں نے اپنے بیٹوں کی پیدائش کی خبر زمیندار سے چھپانا شروع کر دی۔ ابا بتاتے تھے کہ زمیندار کے منشی نے زمیندار کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا،
تاکہ ان کی دوسری بیوی ایک وارث کو جنم دے سکے جو زمیندار کا نام زندہ رکھے گا، کیونکہ زمیندار کی پہلی بیوی بچی کی پیدائش کے بعد دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وہ بیمار تھی، اس وجہ سے زمیندار نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ زمیندار نے دوسری شادی کے لیے گاؤں کی خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو حویلی میں بلوا لیا اور پھر ان میں سے ایک لڑکی پسند کی۔ حالانکہ گاؤں کے لوگ زمیندار کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے، مگر کچھ لوگوں نے اس کے ڈر کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو رشتے کے لیے حویلی میں بھیجا تھا، اور کچھ لوگ لالچ میں آ گئے تھے کہ اگر ان کی بیٹی زمیندار کی بیوی بن جائے گی تو ان کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ مگر کسی نے بھی اپنے ڈر اور لالچ میں آ کر اپنی بیٹیوں کی رضامندی اور زندگی کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ جو لڑکیاں حویلی میں اپنے رشتے پیش کرنے خود گئی تھیں وہ دل سے راضی نہیں تھیں، مگر اپنے ماں باپ کے کہنے پر مجبوراً انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ زمیندار نے جس لڑکی کا انتخاب کیا تھا وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ اس کی شادی زمیندار سے جب ہوئی اس وقت اس کی عمر صرف 21 سال تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لڑکی تھی، مگر اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ اس بات میں میرے ابا کے دل میں پتہ نہیں کون سے خوف اور وسوسے پیدا کر دیے تھے۔ ابا نے اماں کو سختی سے تاکید کی کہ کبھی بھی میری بیٹیوں کو حویلی میں لے کر مت جانا۔ اماں بھی ابا کی بات کا مطلب سمجھتی تھیں، اسی لیے ہم چاروں بہنوں میں سے کبھی بھی کوئی حویلی نہیں گیا تھا۔ حالانکہ میری بڑی بہن 15 سال میں تھی اور وہ بھی اماں کی طرح بے حد خوبصورت تھی، مگر گھر میں جیسے بھی حالات رہے ابا نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں سے کام کروانے کا نہیں سوچا۔ اماں ابا اور چچا تینوں مل کر کماتے تھے اور جیسے تیسے گھر کے خرچے چل رہے تھے، مگر انسان جو سوچتا ہے ہمیشہ وہ نہیں ہوتا۔ بعد اوقات زندگی ایسا امتحان لیتی ہے کہ انسانی سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ زمیندار کی دوسری شادی کو 3 سال کا عرصہ گزرا۔ اس دوران اس کے ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ پھر 3 سالوں بعد جب زمیندار کی دوسری بیوی ایک مرتبہ پھر امید سے ہوئی تو ساتھ ہی زمیندار کو بیٹے کی امید بن گئی، مگر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس مرتبہ بھی زمیندار کی دوسری بیوی نے ایک بچی کو جنم دیا۔ اب حویلی میں زمیندار کی 3 بیٹیاں ہو گئی تھیں۔ پہلی بیٹی کی پیدائش پر زمیندار جتنا خوش تھا اور حویلی میں خوشی کا سما تھا، تیسری بچی کی پیدائش پر تو جیسے پوری حویلی سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زمیندار کی دونوں بیویاں بہت ڈری ہوئی تھیں کہ پتہ نہیں وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی وجہ سے دونوں بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ زمیندار نے تیسرا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس مرتبہ زمیندار کے منشی نے اسے مشورہ دیا کہ 20 سال سے کم عمر کی لڑکی سے شادی کرے گا تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، اور زمیندار کے دماغ میں تو صرف بیٹے کا بھوت سوار تھا۔ وہ حویلی کا وارث چاہتا تھا اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اس مرتبہ بھی زمیندار نے پہلے کی طرح گاؤں والوں کو اپنی دلہن کا انتخاب کرنے کے لیے پیغام بھجوایا کہ اپنی اپنی بیٹیوں کو لے کر حویلی میں جائیں۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ زمیندار نے جس لڑکی کو اپنی دوسری بیوی بنایا تھا اس کے گھر والوں کے بھاگ ہی جاگ گئے تھے، اسی لیے اس مرتبہ لوگ اپنی خوشی کے ساتھ بیٹیوں کے رشتے لے کر حویلی میں پہنچ گئے، مگر زمیندار کو کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ لڑکی 18-19 سال کی ہو۔ پھر پتہ نہیں کس نے حویلی کے اندر سے ہی زمیندار کو میری بڑی بہن کے بارے میں بتا دیا۔ تو زمیندار نے اماں اور ابا کو اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال کیا کہ سب نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے کیا کچھ سوچا ہوتا ہے، اور تم کیسے ماں باپ ہو جو اپنی بیٹی کا بھلا نہیں سوچتے؟ حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں چاہوں تو بغیر شادی کے بھی کسی کو رکھ سکتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی اماں ابا کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور زمیندار کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پھر مجبوراً ابا میری بڑی بہن کو لے کر حویلی میں گئے، تو زمیندار نے اسی وقت میری بہن کو دیکھتے ہی اس سے نکاح کا فیصلہ کر لیا، اور وہ دن اماں ابا کے سمیت میری بہن کے لیے بڑی بدقسمتی کا دن تھا، جب وہ صرف 18 سال کی عمر میں زمیندار کی تیسری بیوی بن کر حویلی میں چلی گئی۔ حالانکہ اس شادی کے بعد ہمارے گھر کے حالات پہلے سے بہت حد تک بدل گئے تھے، مگر اماں ابا دل سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے صرف اپنی باقی 3 بیٹیوں اور چچا کے دونوں بچوں کی خاطر یہ سب کچھ قبول کیا تھا۔ ہمارا گھر بھی پکا ہو گیا تھا اور گھر میں سہولت کی ہر چیز بھی آ گئی، اور پھر جب 1 سال بعد میری بہن نے حویلی کے وارث کو جنم دیا تو زمیندار کی خوشی کے چھینٹے ہمارے گھر میں بھی پڑ گئے۔ ہمارے گھر میں جہاں 2 وقت کا کھانا نہیں بنتا تھا، اب اناج کے بورے بھرے پڑے تھے۔
اماں تو اب حویلی میں کام نہیں کرتی تھیں، مگر ہر مہینے ایک معقول رقم اماں کو گھر بیٹھے مل جایا کرتی تھی۔ ابا اور چچا بھی حویلی اور زمیندار کی زمینوں سے جتنا کماتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ انہیں ملنے لگ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے تو دن پلٹ گئے تھے۔ اماں ابا نے بھی اسے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے دل سے قبول کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر غریب ماں باپ کے بچوں کی زندگی اچانک سے سنورنے لگ جائے تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ مگر ابا نے میری بڑی دونوں بہنوں کی شادی بھی چھوٹی عمر میں ہی کر دی تاکہ وہ اپنے گھروں کی ہو جائیں اور زمیندار کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اب گھر میں صرف میں اور چچا کے 2 بچے تھے اور گھر میں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ چند سال میں چچا اور ابا نے میری اور چچا کی بیٹی کی بھی شادیاں کر دیں۔ میری شادی میری چچی کے میکے والوں میں ہوئی تھی جو شہر میں رہتے تھے۔ ابا نے باقی بیٹیوں کی طرح مجھے بھی اچھا جہیز دیا تھا۔ شہر میں آ کر بسنے کے بعد نہ تو میرا گاؤں جانے کو دل چاہتا تھا اور نہ ہی کسی سے ملنے کو، کیونکہ اماں اور ابا نے جس طرح میری بڑی بہن کی شادی زمیندار کے ساتھ کرنے کے بعد اس رشتے سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کی وجہ سے میرا دل اپنے گھر والوں کے لیے کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی بہن کو حویلی میں گھٹن بھری زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تھا، حالانکہ وہ 2 بیٹوں کی ماں تھی۔ مگر اس کے باوجود وہ حویلی میں زمیندار کے ساتھ خوش نہیں تھی، کیونکہ ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی کچھ خواب تھے جو کچھ تو قسمت نے اور کچھ اماں ابا نے مل کر ختم کر دیے تھے۔ وہ حویلی میں اپنی 2 سوتنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بیٹوں کی ماں ہونے کی وجہ سے اس کا رتبہ سب سے زیادہ تھا، مگر اس کے باوجود میں نے کبھی اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں دیکھی تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی شادی کے بعد اپنے میکے آنا جانا بہت ہی کم رکھا تھا۔ خاص طور پر میں اپنی بڑی بہن کے پاس حویلی میں تو کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ جب کبھی اماں کے گھر جاتی تو وہیں پر باقی بہنیں بھی آ جایا کرتی تھیں اور سب سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ پھر میری شادی کے 5-6 سال بعد جب چچا نے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کی تو ہم سب وہاں پر جمع ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ابا اور اماں کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں نے تو گاؤں کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میرے اپنے 2 بچے ہو چکے تھے اور تیسرے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ میں اپنے گھر میں خوش تھی۔ میرے شوہر اپنے ابا اور بڑے بھائی کے ساتھ اپنی دکان سنبھالتے تھے۔ گھر میں ساس، سسر، جیٹھ، جیٹھانی اور ان کے بچوں کے ساتھ میں اور میرے بچے مل جل کر رہ رہے تھے۔ گھر کافی بڑا تھا، سب ایک جگہ پر رہتے تھے، مگر کھانا پکانا سب کا الگ الگ ہی ہوتا تھا۔ اس وجہ سے کبھی کسی سے کوئی اونچ نیچ یا لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا، بلکہ مشکل وقت میں سب ایک دوسرے کے کام آتے تھے۔ میری دونوں بیٹوں کی پیدائش کے وقت میرا سب سے زیادہ ساتھ میری جیٹھانی نے دیا تھا، اور اب بھی جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہی میرے ساتھ تھیں۔ میری بچی کی پیدائش کے بعد ساس سسر نے اپنے دونوں بیٹوں کو الگ الگ کر دیا۔ وہ خود کبھی میرے جیٹھ کے گھر جا کر رہتے تھے اور کبھی میرے پاس آ جایا کرتے تھے۔ میرے تینوں بچے اسکول میں پڑھتے تھے اور دادا دادی کے آنے پر بے حد خوش ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ پہلے میری ساس کا انتقال ہوا اور اس کے 2 سال بعد سسر بھی چل بسے۔ اس وقت میرے دونوں بیٹوں نے میٹرک کر لیا تھا، جبکہ میری بیٹی 8ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ اس سارے عرصے کے دوران میری بہنیں اور چچا کے بچے بھی اپنی اپنی گھر گرہستی میں بے حد مصروف ہو گئے۔ کوئی سالوں بعد ہی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی، وہ بھی کسی غمی اور خوشی کے موقع پر۔ لیکن بڑی باجی سے تو کافی عرصے سے نہ کوئی رابطہ تھا اور نہ ہی ملاقات ہوئی تھی۔ سنا تھا کہ زمیندار نے اپنی بیویوں پر کچھ پابندیاں لگا دی ہیں، خاص طور پر میری بہن پر، کیونکہ وہ جوان اور خوبصورت تھی۔ اسی وجہ سے زمیندار کو ڈر لگا رہتا تھا کہ وہ کہیں سے چھوڑ کر نہ بھاگ جائے، حالانکہ وہ اس کے بچوں کی ماں تھی۔ اگر اس نے ایسا کرنا ہی ہوتا تو وہ کافی سال پہلے کر چکی ہوتی۔ کچھ وقت گزرا تو بیٹی کا بھی میٹرک پورا ہو گیا اور وہ کالج جانے لگ گئی۔ اسے آگے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، مگر چھوٹا بیٹا میڈیکل میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے ابا نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ میں خوش اور مطمئن تھی کہ میرے بچے اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بھی ایسا ہی سوچتی تھی، مگر میں بیٹیوں کو بے جا آزادی دینے کے خلاف تھی۔ اسی لیے میری بیٹی رمشا کی ہر سرگرمی اور پڑھائی کے بارے میں لازمی پوچھتی رہتی تھی۔ وہ بھی مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کیا کرتی تھی۔ مگر جب وہ انٹر میں پہنچی تو میں نے نوٹ کیا کہ اب وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ کالج سے آنے کے بعد زیادہ دیر اپنے کمرے میں رہتی۔ میں جب بھی اس کے کمرے میں جاتی یا اسے اپنے پاس بلاتی
تو وہ مجھے پڑھائی کا کہہ کر دوبارہ مصروف ہو جاتی تھی، لیکن میرا دل کچھ مطمئن نہیں تھا۔ میں نے اس سلسلے میں رمشا کے ابا سے بھی بات کی تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آج کل کے بچے کچھ الگ ذہنیت کے ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں تھوڑا ان کے مطابق ہینڈل کرنا چاہیے۔ میں بھی یہ سن کر خاموش ہو گئی، مگر رمشا کی فکر اور اس پر نظر رکھنا میں نے چھوڑا نہیں تھا۔ ایک دن بڑی عجیب سی بات ہوئی۔ رمشا کالج سے واپس آئی تو اس کے ایک ہاتھ میں چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ گہرے ہرے رنگ کی چوڑیاں دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ اس سے پہلے تو میں نے اسے کبھی چوڑیاں پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو عید وغیرہ پر بھی اس طرح کانچ کی چوڑیاں نہیں پہنتی تھی۔ اب کالج سے چوڑیاں پہن کر آنے کا بھلا کیا مقصد تھا؟ اسی لیے مجھے یہ بات کچھ زیادہ ہی عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اس کی ایک دوست نے تحفے میں دی اور زبردستی پہنا دی، ورنہ وہ تو نہیں پہننا چاہتی تھی۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا، مگر 2-4 دن بعد پھر میں نے اس کی کلائی میں نارنجی رنگ کی تقریباً 2 درجن چوڑیاں پہنی ہوئی دیکھیں، اور اس مرتبہ ایک میں نہیں بلکہ دونوں کلائیوں میں پہنی ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے پھر دریافت کیا تو اس نے کہہ دیا کہ مجھے اچھی لگی تھیں۔ کالج میں اسٹال لگ رہے تھے تو میں نے وہاں سے خرید کر پہن لی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ رمشا کا انداز کچھ چڑھنے والا تھا، جیسے اسے میرا سوال کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ مگر میں تو ماں تھی، میں نے تو سوال کرنا ہی تھا۔ پھر اس سے اگلے دن جب رمشا کالج سے واپس آئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں کھانا لے کر اس کے پیچھے گئی، مگر وہ واش روم میں تھی۔ تو میں نے بنا کسی ارادے کے اس کے کالج بیگ کو کھولا تو حیرت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ بیگ میں کچھ چوڑیاں اور گھنگرو بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں بھی ان دونوں چیزوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ رمشا واش روم سے باہر آ گئی اور جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہنے لگی کہ آپ میرے بیگ کی تلاشی کیوں لے رہی ہیں؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارے کالج میں کتھک ڈانس کی کچھ کلاسز ہو رہی ہیں اور مجھے ڈانس سیکھنے کا شوق ہے، اس لیے میں نے بھی اس میں حصہ لے لیا، تو اس میں کیا برا کیا؟ رمشا کا سوال سے زیادہ مجھے اس کا لہجہ عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ کبھی اس نے مجھ سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ڈانس سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر ماں سے چھپانے میں برائی ہے۔ کیا تم یہ بات مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ تو رمشا خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھ سے سوری کی اور کہنے لگی کہ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے منع کر دیں گی، اس وجہ سے میں آپ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور کہا کہ تم میری بیٹی نہیں، میری دوست بھی ہو، اور دوستوں سے کچھ نہیں چھپاتے۔ تو رمشا نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر نہ جانے کیوں اس کے بعد بھی میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بات کچھ اور ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے، تو میں نے اس پر زیادہ نظر رکھنی شروع کر دی۔ اب ہر دوسرے دن یہ ہونے لگا کہ رمشا کبھی چوڑیاں پہن کر گھر آ جاتی تو کبھی ایک پیر میں گھنگرو باندھے ہوتے۔ میں اسے منع کرتی تھی کہ گھنگرو اور چوڑیوں کو کتھک ڈانس کی کلاس کے فوراً بعد اتار کے ہی آیا کرو۔ پھر وہ ایسا کرنے لگ گئی، مگر میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پڑھائی سے زیادہ ڈانس سیکھنے پر توجہ دے رہی ہے۔ میں گھر میں تو اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتی تھی، مگر ظاہر ہے گھر سے باہر تو میں اسے نہیں دیکھ پاتی تھی، اسی لیے مجھے ایسے لگتا تھا کہ کچھ تو ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ یہ ساری روٹین کو تقریباً 2 مہینے سے زیادہ وقت کا عرصہ گزر گیا تھا۔ پھر میں نے ایک دن بہانے سے اس کی دوست کو فون کیا اور اس سے باتوں باتوں میں کتھک ڈانس کی کلاسز کے بارے میں پوچھا، تو اس لڑکی نے کہا کہ اول تو کالج میں کوئی ایسی کلاس ہو نہیں رہی، اور اگر ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ ایڈمیشن لیں یا نہیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے کہ اگر کالج میں کتھک کی مشق نہیں ہو رہی تھی تو پھر گھنگرو اور چوڑیوں کا کیا سین تھا؟ اب تو میرا دل بے حد پریشان ہو گیا۔ میں اس کی دوست سے کھل کے بات بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اسے کچھ کہہ سکتی تھی۔ پھر میں نے ایک دن رمشا کے کالج جانے کے بعد اس کا پیچھا کیا۔ وہ کالج وین میں جا رہی تھی جبکہ میں رکشے میں بیٹھی تھی، مگر یہ بات میں اپنے شوہر یا بیٹوں کو بتاتی تو نہ جانے اس کا کیا انجام ہوتا۔ میں نے دیکھا کہ کالج کا گیٹ کھولا اور وین اس کے اندر چلی گئی۔ میں کافی دیر تک کالج کے باہر رکشے میں ہی بیٹھی رہی کہ کہیں رمشا کالج سے باہر نہ نکل آئے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر میں گھر واپس لوٹ آئی۔ 2-3 دن میں نے ایسے ہی کیا۔ پھر ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ مجھے چھٹی کے وقت بھی چیک کرنا چاہیے۔ ایک دن میں نے کالج میں فون کر کے بہانے سے رمشا کو فون پہ بلایا
تو پتہ چلا کہ وہ کالج میں ہی موجود ہے۔ میرا یہ شک بھی غلط ثابت ہو گیا۔ پھر میں چھٹی کے وقت اسے لینے پہنچ گئی تو وہ مجھے دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں ایک جاننے والی سے ملنے آئی تھی، تمہاری چھٹی کا وقت ہو گیا تو تمہیں لینے یہاں آ گئی۔ رمشا خاموشی سے میرے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی پتہ نہیں کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دن پھر بغیر کسی کو بتائے اس کا پیچھا کیا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ رمشا چھٹی کے وقت کالج کے گیٹ سے باہر نکلی اور ایک گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلی گئی تھی۔ میں رکشے میں تھی اور میں نے رکشے والے کو اس گاڑی کا پیچھا کرنے کے لیے کہا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا کہ یہ لڑکی کس کے ساتھ بیٹھ کر کہاں جا رہی ہے، کیونکہ وہ گاڑی بہت بڑی تھی اور اس کے کالے شیشے لگے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ گاڑی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک حویلی کے سامنے جا کر رک گئی۔ رمشا گاڑی سے اتری اور حویلی کے اندر چلی گئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی اور لڑکا بھی تھا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے کہ یہ کس کی حویلی ہے، کیونکہ شہر میں تو کوئی ایسا نہیں تھا جسے ہم جانتے ہوں اور وہ حویلی میں رہنے والا ہو۔ میں بھی رکشے سے اتر کر اندر چلی گئی۔ حیرت کی بات تھی کہ مجھے کسی نے اندر جانے سے روکا نہیں۔ چوکیدار سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ حویلی کچھ سال پہلے نئی بنی ہے اور یہیں ایک کمرے میں کتھک ڈانس کی اکیڈمی چلائی جا رہی ہے، جس میں اسکول و کالج کی مختلف لڑکیاں کتھک ڈانس سیکھنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی تو تسلی ہوئی تھی، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رمشا نے مجھ سے کالج کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج اس سے کھل کر بات کروں گی، اس لیے میں واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اچانک کسی نے میرا نام لے کر پکارا، اور وہ آواز سنتے ہی میرے دل و دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگ گئیں۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا اور وہاں میری بڑی باجی کھڑی تھی، جس نے بے حد خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا اور کندھوں پر شال لی ہوئی تھی۔ میں حیرت سے اسے تک رہی تھی، مگر وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ گاؤں سے شہر میں کب آئے ہیں اور یہ سب کیا چکر تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ گاؤں سے شہر میں کب آئے ہیں اور یہ سب کیا چکر تھا۔ حیرت کے مارے میں نے ہولے ہولے قدم بڑھائے، لیکن باجی بھاگتی ہوئی میری طرف آئیں اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ پھر پوچھنے لگیں کہ ماں یہاں کیسے آئی ہو؟ پھر پوچھنے لگیں کہ میں یہاں کیسے آئی ہوں۔ باتیں کرتے کرتے مجھے اندر لے گئیں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہاں کتھک اکیڈمی میں میری بیٹی آتی ہے۔ یہ سن کر وہ اور بھی خوش ہوئی۔ پھر اس نے بتایا کہ کچھ سال پہلے وہ اپنے بیٹوں کے کہنے پر شہر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ زمیندار اور ان کی بات کی بیویاں وہیں پر رہتی ہیں، مگر بیٹیاں یہیں حویلی میں میری بہن کے پاس شہر میں آ گئی تھیں، کیونکہ سارے بچے کالجز میں پڑھتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ باجی مجھے پہلے کی نسبت بہت خوش لگ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ بچوں کے کہنے پر ہی ایک بہت قابل کتھک کے استاد سے انہوں نے بات کر کے یہاں پر اس کے لیے اکیڈمی کھلوائی تاکہ اپنی نگرانی میں بچیوں پر نظر رکھ سکے۔ یہ سب سن کر تو میرے دل کو سکون مل گیا، کیونکہ بہت سارے اندیشے تھے جو مجھے اندر ہی اندر سے گھیرے ہوئے تھے۔ پھر باجی نے رمشا کو اندر بلوایا تو وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ باجی نے بتایا کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری ماں میری چھوٹی بہن ہے اور ہم کافی سال بعد مل رہے ہیں۔ رمشا تو بہت زیادہ خوش ہوئی۔ پھر باجی نے مجھے اپنے سارے بچوں سے ملوایا۔ باجی کا تیسرا بیٹا جو میری شادی کے بعد پیدا ہوا تھا، وہی رمشا کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا اور آج اس کی گاڑی کے ساتھ رکشے میں یہاں پہنچی تھی۔ ساتھ جو لڑکی تھی وہ باجی کی سوتیلی بیٹی تھی۔ مجھے سب بچوں سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ وہ دولت کی کثرت سے بگڑے ہوئے بچے ہوں گے، مگر باجی نے ان کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ اور وہیں پر بیٹھے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ رمشا اور باجی کا بیٹا ایک دوسرے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ بات میرے لیے اطمینان کا سبب تھی کہ میری بیٹی کسی غلط راستے پر نہیں گئی۔ اتنے سال بعد باجی اور اس کے گھر والوں کے ساتھ میرا ملنا جلنا تھا۔ پھر ہم دونوں بہنوں نے اپنی بچوں کی منگنیاں کر دیں۔ میں نے بھی اپنی باجی کی ایک بیٹی اپنی بہو بنائی تھی اور ایک بیٹی اپنی دوسری بہن سے لی۔ آج سب کچھ سیٹ ہے، مگر میں سوچتی ہوں کہ میں کیوں اتنے سال بدگمانی دل میں لیے اپنی بہن سے دور رہی۔ میں کچھ اچھا بھی سوچ سکتی تھی۔ ضروری نہیں کہ انسان اگر غلط باتوں میں چلا جائے تو وہ خود بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔
اور اس کی زندہ مثال میری بہن تھی، جس نے صرف زمیندار کی سوچ کو بدلا بلکہ اس کی نسل کو بھی بہت خوبصورت انداز میں پروان چڑھایا تھا، جو آج دوستوں کے لیے قابل فخر ہیں۔ زندگی میں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد آج ہم سب بہنیں اپنی اپنی جگہ پر مطمئن اور خوش تھیں۔ آپ سب کو میری زندگی کی کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا انسان ہے جس نے ساری زندگی مشکل حالات دیکھے مگر پھر اپنی قربانیوں کا صلہ پا لیا ہو؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔